زندگی یوں تمام ہوتی ہے نذیر جوہر صاحب کی کتاب ہے، اس پر تبصرہ لکھا ہے اشرف صاحب نے۔ میری اشرف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مختصراً اس کتاب کا تبصرہ ہمیں عنایت فرمائیں۔ ایوانی صدارت میں بیٹھے صاحبان اور مجلس میں موجود ذوقار احباب، السلام علیکم۔ جیسا کہ حکم ہوا ہے کہ محترم نذیر جوہر صاحب کی تخلیق کردہ کتاب زندگی یوں تمام ہوتی ہے، اس پر مختصر تبصرہ کیا جائے۔ یہاں پر زندگی یوں تمام ہوتی ہے محترم نذیر جوہر صاحب نے اگرچہ اس کتاب میں اپنے مرحوم بھائی وزیر داخلہ و قانون مشتاق احمد لون صاحب کی زندگی کے مختلف گوشوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، ان پر روشنی ڈالی ہے، لیکن وہیں پر جو ریاست جموں کشمیر میں سیاسی اور سماجی تغیر و تبدل ہوا ہے، یا جن سیاسی و سماجی حالات سے دو چار ریاست جموں کشمیر ہے، ان کو ایک شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک شخصیت پر بات کرتے، ان کی حیات ثانیہ لکھتے ہوئے انہوں نے پوری جو ریاست جموں کشمیر جس صورتحال سے دو چار ہے اس کا احاطہ کیا ہے۔ نصیر اگرچہ موصوف نے 1990 سے جو بھی صورتحال ہے یہاں پر سیاسی پس منظر کے حوالے سے اس کا احاطہ کیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس صورتحال سے کشمیر یا وادی ریاست جموں کشمیر 1947 سے دو چار ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے، اگر یہاں پر کوئی نسخہ ہو کم سے کم تو کچھ انصاف ہو جاتا، تو یہاں پر اس کتاب میں انہوں نے محترم مرحوم مشتاق احمد لون صاحب کی ابتدائی زندگی کے جو احوال ہے ان کو قلم بند کیا ہے، اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کہاں سے ہوئی ہے، اور وادی کشمیر سے ایک خوبصورت خطہ وادی لولاب کا بھی ذکر کیا، اس کی وادی لولاب سے تعلق رکھنے والے خوبصورت چشموں کا بھی ذکر کیا، جس کا ذکر علامہ اقبال صاحب نے بھی کی ہے۔ لیکن اس کتاب اگر ہم اس ادب کی تلاش کریں کہ جو صورتحال وادی کشمیر میں ہے، کیا اس پر کوئی ادب تخلیق کیا گیا ہے؟ جو تحریک یہاں پر رواں ہے، یا جس سیاسی صورتحال سے دو چار کشمیر ہے، ریاست جموں کشمیر ہے، اس سلسلے میں آنے والی نسل کو یا کسی غیر کشمیری کو ایسا ادب ملے یا نہیں، یا وہ ایسا ادب ڈھونڈنا چاہے، تو کم سے کم اس زندگی یوں تمام ہوتی ہے کو اس ادب کے سلسلے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہاں پر مرحوم مشتاق احمد لون صاحب کی زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن اس کشمیری قوم کی بقا کے لیے نہ صرف وہ کام آئے بلکہ اور بھی کئی شخصیات اس کام کے اس کار خیر میں کام آئے ہیں۔ لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا، اب میں آؤں کتاب کے اسلوب کی طرف۔ نذیر جوہر صاحب کے کئی افسانے میں نے اب تک پڑھے ہیں اور ایک ناول بھی پڑھا ہے شاید۔ ان کا اسلوب رواں ہے اور الفاظ کی نشست و برخاست موزوں ہوتی ہے، اور ہر قاری کو اختتام تک اپنے ساتھ بنائے رکھنے میں کامیاب رہتی ہے، اور ان کا اسلوب شاعرانہ ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کو تخلیق کرنے میں یا مرتب کرنے میں محترم نذیر جوہر صاحب نے ارکریزی سے کام کیا ہے، تو اس کے لیے میں انہیں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔ شکریہ۔